اور پھر ایک روز میں نے اس لڑکے کو حسینہ کے ساتھ کھڑے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں ان دونوں کے قریب چلا گیا اور قریب کھڑے ہو کر ان کی دونوں کی باتیں سننے لگا۔ وہ حسینہ کو بڑی پسندیدگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ادھر میرا کلیجہ جل رہا تھا۔ من تو میرا یہی کر رہا تھا کہ اس لڑکے کو ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حسینہ کے دل میں میرے لیے اور نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس کا حسینہ سے کوئی ایسا ضرور تعلق تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا قریب آ رہا تھا۔ خیر میں اب ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ حسینہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی نظروں کا مفہوم صاف بتا رہا تھا اور اس کی نظریں صاف بیان کر رہی تھی۔ حسنہ اسے بھائی کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن وہ تھا جو اپنی اس بھائی کہنے والی بہن کو بھی عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ جلال آ رہا تھا، غضب بڑھ رہا تھا، غصہ آ رہا تھا، لیکن میں حسینہ کی خاطر ہی برداشت کر کے اپنے غصے کو پی گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ مجھ سے خوف زدہ ہو یا پھر مجھ سے ڈرنے لگ جائے۔ پھر حسینہ کے ہاتھ پر اس لڑکے نے کچھ کاغذ جیسی ٹکڑے جیسی چیزیں رکھی اور پھر وہاں سے وہ چل پڑا۔ حسینہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لینے سے انکاری تھی۔ شاید وہی دولت تھی انسانوں کی نظر میں، روپے یا پیسہ۔ اس لڑکے کے تیور دیکھ کر مجھے قہر و غضب آ رہا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے یہ لڑکا اب کرتا کیا ہے۔ کیا یہ حسینہ کے پیچھے اسی طرح سے پڑا رہتا ہے کیا؟ اگر اس نے حسنہ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور حسینہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گا، چاہے اس کے لیے پھر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن اس کے لیے مجھے حسنہ کو دیکھنا بے حد ضروری تھا کہ حسینہ اس کے بارے میں آخر سوچتی کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حسینہ میرے ساتھ مخلص ہے، وفادار ہے یا نہیں۔ میں یہ تو اپنے آپ صاف محسوس کر رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ حسینہ کا جھکاؤ میری طرف اب ہونے لگا ہے اور ہو ہی جائے گا، لیکن کیونکہ جس طرح سے حسینہ کو میں نے دھمکیاں دی تھی اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی میرے ساتھ میری بات مان لینے کی شکل میں اسے وہ سب حاصل ہو جاتا جو اسے پہلے کبھی حاصل نہ ہو سکتا تھا، یا جس کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی وہ اسے حاصل ہو جاتا۔ اور پھر میں نے یہی سوچ کر اس کو کچھ دن اور سوچنے کے لیے وقت کا موقع دے دیا کہ وہ اس دوران اچھی طرح سے اور سوچ لے۔ میں حسینہ آدھی رات کے وقت بھی آج جاگ رہی ہوں اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ مجھے آخر کرنا کیا چاہیے، کیا کروں ایسا۔ اور پھر آخرکار میرے دل نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جو میرے حق میں میرے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ سوچ کر میرے دل نے مجھے یہی رائے دی ہے اور میرے دل نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اس جنات کو جس کا نام زوران ہے اسے استعمال کروں گی، کیونکہ اسی کی طاقت کی وجہ سے میں اپنے چچا سے بدلہ لے سکتی ہوں، باقی تو اور کوئی طاقت ایسی ہے نہیں۔ اس کے بنا نہ ہی میں اپنے چچا سے اپنی جائیداد، اپنا روپیہ پیسہ واپس لے سکتی ہوں۔ ایک وہی واحد طریقہ ہے اپنے چچا کو سبق سکھانے کا۔ یہ زندگی کی ایک سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس کے لیے مجھے اس جن زادے کا ہی سہارا لینا ہوگا۔ وہ جنات میرا عاشق ہے، مجھے چاہتا ہے اور میرے عشق میں میرے کہنے پر وہ سب کچھ کر گزر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے وہ جنات، اور مجھے اب اس کی اسی کمزوری سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانا ہے۔ روبان بھی ایک اچھا لڑکا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ بھی کافی حد تک بہت اچھا ہے اور روبان مجھے پسند بھی کرتا ہے، لیکن مجھے تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات محسوس نہیں ہوتے اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنات کے ساتھ ساتھ مجھے روبان نامی اس میرے پھپھو کے لڑکے کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا کھویا ہوا حق، ہماری کھوئی ہوئی جائیداد واپس پانے کے لیے جس کی بھی مدد درکار ہے مجھے ان کی مدد لینی چاہیے، اور جس کو میں استعمال کر سکتی ہوں کر لینا چاہیے۔ میری ماں تو کیونکہ بہت معصوم اور ایک بہت ہی شریف عورت ہے، وہ دنیا کی ان فریب مکاریوں کو اور ان چیزوں کو نہیں جانتی۔ چھوٹی بہن خوشبو بہت زیادہ معصوم ہے، اسی لیے اب راستہ یہی بچتا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، اور میں اپنی باپ کی جائیداد اور دولت اپنے ہاتھ سے اور اپنے گھر والوں کے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں حسینہ، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور میں اس پر پورا عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گی۔ اب مجھے یہی انتظار ہے کہ کب وہ جن زادہ، وہ جنات اب میرے سامنے آ جائے بس ایک بار، اور پھر میں اسے اپنا فیصلہ سناؤں، اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ لیکن میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ یہ سب ہو جانے کے بعد، دولت جائیداد حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا آخر؟ میرا دماغ اس مدعے پر پہنچ کر اٹک گیا تھا۔ اگر اس نے مجھے سب کچھ حاصل کروا دیا، چچا سے بدلہ بھی دلوا دیا، تو کیا میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاؤں گی؟ اگر میں چلی بھی گئی تو پھر تو میرے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری اپنی خود کی زندگی بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ مگر دوسری صورت میں بھی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ دوسری صورت میں بھی تو وہ خوب روح جن مجھے اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں آواز آئی، اتنا خوبصورت جن زادہ تو ہے وہ، اور لڑکیاں تو ایسے شہزادے لڑکوں کے خواب ہی دیکھا کرتی ہیں۔ لڑکیاں یہی تو چاہتی ہیں کہ انہیں کوئی ایسا محبت کرنے والا ملے، وہ اتنا خوبصورت، خوبرو، جوان ہو، جو دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ ایسے لڑکے تو چاہتی ہیں لڑکیاں۔ مگر حسینہ کا دماغ کچھ عجیب کشم و کش میں تھا۔ ایک طرف اپنی دھن دولت حاصل کرنے کا، جائیداد حاصل کرنے کا بھی جنون تھا، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اگر حاصل کرنے کے بعد میری زندگی اس طرح سے ضائع ہو گئی تو
پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں زوران جن ہوں۔ میں نے کئی دنوں کی کوششوں کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کافی وقت ہو چکا حسینہ کو وقت دیتے دیتے، اب مجھے اس لڑکی کا دماغ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ وہ لڑکی یعنی حسینہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ پھر میں نے اس رات اس کے کمرے میں جا کر آہستہ سے اسے آواز دی تو میری بات سن کر وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھ گئی اور کہنے لگی تم آ گئے؟ میں ایک دم اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ ہاں میں آ گیا ہوں حسینہ۔ میں بھری پیار بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے بے چینی سے پوچھا تو پھر بولو حسینہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے ہمارے متعلق؟ کچھ لمحے تو میری طرف غور سے دیکھتی رہی اور پھر اس نے اپنی چپی کھولی اور کہنے لگی زرکان مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری بات مان لینا چاہیے، اس طرح مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی تم اتنے حسین جن زادے ہو اور تمہارے ساتھ جا کر شادی کر کے تو مجھے بھی بہت ساری طاقتیں حاصل ہو جائے گی اور پھر مجھے کسی زر اور دولت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کبھی۔ میں اس کی بات پر بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ حسینہ نے بالکل ٹھیک ہی فیصلہ کیا تھا اس کے متعلق۔ میں نے کہا ہاں حسینہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں جانتا ہوں تم نے اپنے اور اپنے پریوار کے بارے میں بالکل ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سے لے جانے سے تمہیں پہلے میں تمہاری کچھ نہ کچھ مدد کر سکوں۔ تمہیں جو غم ہمیشہ ستاتا رہتا ہے تم اپنی ماں بہن کے لیے جو کرنا چاہتی ہو۔ پھر اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی کہ اس طرح اس کے باپ کی موت کے بعد اس کا ظالم چچا کس طرح ان سب کی جائیداد پر قبضہ داری ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کس طرح سب کچھ اس نے قبضے میں کر لیا ہے اور ان لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے کس طرح باہر نکال دیا ہے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا میں روبان نامی اس لڑکے کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ جاننا چاہتا ہوں جو بار بار تمہارے گھر کے اور تمہارے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ میری بات پر وہ گڑبڑا کر میری طرف دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی زرکان وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے حسینہ؟ تو وہ کہنے لگی زرکان وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، رشتہ کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ تمہیں پسند کرتا ہے حسینہ؟ میری بات کو سنتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو گئی، پھر وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہے زرکان۔ میں نے کہا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی کسی طرح کا برتاؤ کرے یا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے تو اس کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر حسینہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا اور وہ کہنے لگی نہیں نہیں خدا کے لیے ایسا مت کرنا، وہ بہت اچھا ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ میں نے کہا نا میں تمہاری بات مان لیتی ہوں زرکان، جس طرح تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن زرکان تمہارے ساتھ جانے سے پہلے تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہتی ہوں۔ میں اس کی اتنی اچھی بات سن کر خوش ہو کر بولا میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا میں کچھ مخصوص وقت سے پہلے اس بستی سے باہر نہیں نکل سکتا، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا اسی بستی کے اندر رہ کر کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اور پھر اس نے اپنی بات مجھے سنانا شروع کر دی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے اور میں اس کی پے در پہ ہر بات سننے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا حسینہ زرکان جن کو استعمال کر پائے گی؟ اس بیچ روبان کا کیا ہوگا؟ اور ان کی محبت اصل میں کہاں تک کی چلے گی؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں اگلے پارٹ میں۔